بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان آنے سے پہلے یہ ایک صورت ضرور پڑھنا، گھر کا کونا کونا اللہ کے نور سے بھر جائے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، محترم ناظرین، رمضان آنے سے پہلے یہ صورت پڑھ لو، جو پڑھے گا اس کے گھر کا کونا کونا اللہ کے نور سے بھر جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس صورت کی تلاوت ترک نہ کرو، کیونکہ خدا اس کی تلاوت کرنے والے کو دوست رکھتا ہے۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک آنے سے پہلے اللہ کا نور دلوں کو جگا دیتا ہے۔ توبہ کی توفیق، نیت کی پاکیزگی اور رحمت کی خوشبو کے ساتھ یہ وہ وقت ہے جب دل نرم ہوتے ہیں، دعائیں قریب آتی ہیں اور اللہ بندے کو اپنے اور بھی قریب بلا لیتا ہے۔ اللہ ہمیں رمضان سے پہلے یہ اپنے نور سے ڈھانپ لے اور رمضان میں اپنی مکمل رحمت نصیب فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک سے پہلے اللہ کا نور ایسے برستا ہے جیسے دلوں کے دروازے آہستہ آہستہ کھلنے لگتے ہوں۔ یہ نور ہمیں یاد دہانی کراتا ہے کہ زندگی صرف دوڑ نہیں بلکہ رک رک کر اللہ کی طرف پلٹنے کا نام ہے۔ اس لیے رمضان سے پہلے دل میں عجیب سی بے چینی پیدا ہوتی ہے، زیادہ دعا کرنے کی، قرآن کو تھامنے کی اور گناہوں کو بوجھ اتار پھینکنے کی۔ یہ وقت تیاری کا وقت ہے، نیت صاف کرنے کا، رشتے درست کرنے کا، دل سے معاف کرنے کا اور خود کو اللہ کے سپرد کرنے کا۔ اللہ کا نور ہمیں آہستہ آہستہ سکھاتا ہے کہ رمضان صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں بلکہ دل کو روشن کرنے کا مہینہ ہے۔ جو بندہ رمضان سے پہلے جھک جاتا ہے، رمضان میں اس پر رحمتیں جھک کر آتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس نور کو پہچاننے، سنبھالنے اور رمضان تک سلامت لے جانے کی توفیق دے، آمین۔ ماہ رمضان اللہ کا وہ بابرکت مہینہ ہے جو صرف دن بدلنے نہیں بلکہ دل بدلنے کے لیے آتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، ہدایت، نور اور رحمت بن کر رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، مغفرت عام کر دی جاتی ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ بھوک صرف جسم کی نہیں ہوتی بلکہ روح بھی اللہ کی محتاج ہوتی ہے۔ جب ہم کھانے پینے سے رک جاتے ہیں، دل سننے لگتا ہے اور روح مضبوط ہونے لگتی ہے۔ روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں، یہ صبر، شکر، ضابط اور تقوی کی تربیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا، یعنی اس کا بدلہ بھی خاص اور قربت بھی خاص۔ رمضان قرآن سے جڑنے کا مہینہ ہے۔ جو دل سال بھر غافل رہا وہ بھی رمضان میں آیات کے سامنے جھک جاتا ہے۔ دعا اور راتیں، رمضان کی راتیں عام راتیں نہیں ہوتی، یہ وقت ہے جب دعائیں رد نہیں ہوتی، اور خاص طور پر لیلۃ القدر جو ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے۔ رمضان ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اگر تم ایک مہینہ اللہ کے ہو جاؤ تو اللہ تمہاری پوری زندگی سنوار سکتا ہے۔ اللہ ہمیں رمضان کو سمجھنے، اس کا حق ادا کرنے اور اس کے بعد بھی اس کے رنگ میں رہنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر اس صورت کو باقاعدگی سے پڑھیں گے تو آپ کے نامہ اعمال قیامت کے دن آپ کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، جبکہ آپ کی تمام خطائیں بھی معاف ہو جائیں گی اور آپ کو آپ کی محنت کا صلہ بھی ملے گا اور آپ کا شمار اللہ کے ولیوں میں یعنی دوستوں میں ہوگا۔ تو ابھی رمضان المبارک کی آمد ہونے والی ہے۔ رمضان المبارک سے پہلے جو اس صورت کی تلاوت کرے گا وہ اپنے اللہ کو راضی کر دے گا، اللہ کو خوش کر دے گا، کیونکہ جو یہ صورت پڑھتا ہے اللہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور اس بندے سے فوری راضی ہو جاتے ہیں۔ جس بندے سے اللہ پاک راضی ہو جائے یعنی خوش ہو جائے تو اس کے تمام معاملات غیب سے حل ہوتے ہیں۔ تو اللہ کا سب سے بڑا نام، سب سے بڑا اسم اعظم اس صورت میں، اس لیے اس صورت کو جو صرف ایک بار بھی پڑھتا ہے اللہ پاک اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ نے اپنی دعائیں قبول کروانی ہیں، حاجات پوری کروانی ہے، اپنے گھر میں اللہ کی رحمتیں، برکتیں، رزق لانا ہے تو رمضان المبارک سے پہلے شعبان کے ان آخری دنوں میں اس صورت کی تلاوت لازمی کریں۔ محترم ناظرین، ماہ رمضان سے پہلے آپ جب چاہیں، جس وقت چاہیں، صبح، دوپہر، شام، دن، رات، جب چاہیں یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ آپ دکان پر ہیں، دفتر ہیں، کاروبار پہ ہیں، یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا، کیونکہ شعبان کا پورا مہینہ ہی رحمت و برکتوں والا ہے۔ شعبان کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، غیب سے خزانے کے منہ کھل جائیں گے، آپ پر رحمت و برکتوں کی برسات ہو جائے گی اور آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گا کہ کامیابی، یہ رزق، یہ دولت کہاں سے آ رہی ہے۔ ناظرین، آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ آپ رب کریم سے کروڑوں بھی مانگیں گے تو شام ہونے سے پہلے آپ کو مل جائے گا۔
شعبان جسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ کہا جاتا ہے، جسے عظمت اور برکت والا مہینہ کہا جاتا ہے۔ ناظرین، اس مہینے میں خاص وظیفہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ یہ شعبان کا خاص الخاص وظیفہ ہے۔ اگر آپ آج اس وظیفے کو لاپرواہی میں چھوڑ دیتے ہیں، آج اس موقع کو ہاتھ سے ضائع کر دیتے ہیں، تو پورا سال بعد یہ وظیفہ کرنا پڑے گا۔ پورا سال پچھتانے سے بہتر ہے کہ صرف 1 منٹ کا وظیفہ پڑھ لیا جائے۔ میرے سمجھانے میں، میرے بتانے میں وقت لگے گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ یہ وظیفہ کسی بھی لاپرواہی کی وجہ سے ضائع ہو جائے۔ میرے بتانے میں وقت لگ سکتا ہے، لیکن آپ کو پڑھنے میں مکمل 1 منٹ سے زیادہ نہیں لگے گا۔ صرف 1 منٹ کا وظیفہ ہے۔ اگر کوئی 1 منٹ نکال کر اپنے نصیب کو چمکا نہیں سکتا، جو اپنی اولاد کو ٹھوکروں سے، محتاجی سے، لوگوں کے طعنوں سے بچانا چاہتا ہے، وہ یہ وظیفہ ایک بار پڑھ لے۔ اللہ والو، بہت سے لوگ وظائف بتاتے ہیں، ہمارا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ بہت سے لوگ ہمارے ہی وظیفے سن کر دوبارہ ڈال دیتے ہیں۔ اللہ والو، میرا مقصد وہ آزمودہ وظائف آپ تک پہنچانا ہے جو واقعی فائدہ مند ہو۔ اور آج کے دن کا یہ وظیفہ اتنا طاقتور وظیفہ ہے کہ اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ کے بارے نیارے ہو جائیں گے، آپ کے جتنے بھی بند در ہیں کھل جائیں گے۔ آپ ماہ رمضان سے پہلے یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیں، آپ کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت پیدا ہو جائے گی۔ بے روزگار ہو، روزگار کے لیے پڑھ لو، 1 منٹ کا وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ مسلح چھوڑنے سے پہلے روزگار کے موقع میسر ہو جائیں گے۔ آپ بے اولاد ہیں، شعبان کے مہینے میں رب کریم سے اولاد بھی مانگ لیں۔ جو بیٹیوں والے ہیں، نرینہ اولاد مانگ لیں۔ آج کے دن جو کوئی بے اولاد ہے، اولاد کی نیت سے یہ وظیفہ کریں۔ انشاءاللہ میں وظیفہ ہی وہ بتا رہا ہوں جو ہر مقصد میں کامیابی کا خاص راز ہے، سینے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اللہ والے، یہ وظیفہ پڑھ لو، وظیفہ چھوڑنے کا کوئی بہانہ نہیں۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لو، دفتر میں ہیں، دفتر میں پڑھ لو، سفر میں ہو، سفر میں پڑھ لو، رات کے 2 بج جائیں، وظیفہ پڑھنے کی اجازت ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی مقصد کے لیے وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ قرض دار ہیں، قرض والے دروازے پر آ کر ذلیل و رسوا کرتے ہیں، قرض دار ہو، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو۔ آپ پر کروڑوں کا قرض ہے، یہ نہ سوچنا کہ اتنا پیسہ کہاں سے آئے گا۔ اللہ والو، یہ شعبان کا مہینہ ہے، اس مہینے میں مانگنے والے کو دگنا عطا کر دیا جاتا ہے۔ یہ میری اور آپ کی سوچ ہے کہ کروڑوں کا قرض ہے، میرے رب کی ایک کن کا محتاج ہے۔ آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، آپ قرض اتار دیں گے اور رزق اور دولت سے مالا مال ہو جاؤ گے۔ آپ رب کریم سے مانگ کر تو دیکھیں۔ آج میری وہ تمام بہنیں، وہ تمام بھائی، تمام بزرگ، وہ تمام بیٹے جو پریشان رہتے ہیں، رزق کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، کاروبار بند ہونے کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، دکان پر گاہک نہیں آتے، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، سوچ سوچ کے اپنی صحت کا اور اپنی زندگی کا بیڑا غرق کر چکے ہیں۔ بڑے بڑے تسبیحات، بڑے بڑے اعمال، بڑے بڑے وظیفے پڑھنے کی باوجود بھی فائدہ نہیں ہو رہا، تو آج کے دن یہ وظیفہ صرف 1 منٹ کا وظیفہ ہے۔ آپ دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر 1 منٹ کا وظیفہ لازمی پڑھیے گا۔ کیا پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، ایک ایک نقطہ آپ کو سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، یقین کامل سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ناظرین، ایک زاہد شخص کا بیان ہے کہ حج کرنے کے لیے اپنے گھر سے روانہ ہوا تو میں نے راستے میں ایک عورت دیکھی جو بغیر زاد راہ اور سواری کے پیدل اللہ پر بھروسہ کر کے جا رہی تھی اور ذکر الہی میں مصروف تھی۔ میں نے اس کے قریب ہو کر کہا، اے اللہ کی بندی، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ وہ بولی، اللہ کے گھر، خانہ کعبہ میں۔ میں نے کہا، تمہارے پاس سفر کا سامان اور سواری نہیں دکھ رہی۔ وہ بولی، اگر تم میں سے کوئی شخص دعوت پکائے اور لوگوں کو بلائے، کیا اس کے مہمانوں کے لیے یہ بات اچھی ہوگی کہ وہ اپنا کھانا ساتھ لائے؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر اس عورت نے کہا، اللہ پاک کی ضیافت اس سے زیادہ حق رکھتی ہے۔ پھر وہ ہمارے ساتھ آئی اور پتھریلی زمین پر اتری اور کہتی تھی، میرے رب کا گھر کہاں ہے؟ اس سے کہا گیا کہ ابھی تھوڑی دیر بعد تو اسے دیکھ لے گی۔ جب وہ مسجد حرام داخل ہوئی تو اس سے کہا گیا کہ یہی تیرے رب تعالیٰ کا گھر ہے۔ اس نے اپنا سر کعبہ کی چوکھٹ پر رکھا اور بار بار یہ کہتی تھی، یہ
میرے رب کا گھر ہے، حتیٰ کہ اس کی آواز بیٹھ گئی۔ جب ہم نے اس کی طرف دیکھا تو وہ فوت ہو چکی۔ اس وظیفے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ فوراً عمل کرتا ہے۔ یہ وظیفہ مکمل ہونے کے بعد کئی دنوں کئی مہینوں انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے پہلے آپ کے کانوں میں خوشخبری آ جائے گی۔ آپ کے دل کو سکون مل جاتا ہے کہ رب کی ذات راضی ہے، آپ کی ہر حاجت پوری ہو چکی ہے۔ رب کریم نے آپ کی تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیا ہے۔ اللہ والو، آپ دنیا کے کسی بھی کونے، کسی جگہ، کسی ملک سے تعلق رکھتے ہیں، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ ہر ایک کو اجازت ہے اس وظیفے کی۔ میرے رب نے چاہا تو آپ من پسند نوکری مانگیں گے، مل جائے گی۔ من پسند شادی کے لیے پڑھ لو۔ آپ بیٹا چاہتے ہیں، رب کریم سے ضد کر کے مانگے، مولا کریم مجھے نرینہ اولاد سے نواز دے۔ وہ رب جو ہر شے پر قادر ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ میرے رب نے چاہا تو جو مانگو گے مل جائے گا، اور شرط یہ ہے کہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ جو بھی مانگے گے 100% مل کر رہے گا۔ نہیں یقین آتا تو 1 منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لو۔ ناظرین، آئے عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ آج کے دن کی خصوصی دعا میں اگر کوئی شامل ہونا چاہتا ہے تو میں دعا کرتا ہوں آپ نے آمین بھی کہنا ہے اور کمنٹ سیکشن میں آمین بھی لکھنا ہے۔ پتہ نہیں ہزاروں لوگوں کے پاس یہ ویڈیو جائے گی، کس کی آمین ہم سب کی بگڑی کو سنوار دے، کس کی آمین رب کو پسند آ جائے اور ہم سب کے نیک جائز حاجات پوری ہو جائیں۔ یا اللہ، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ آج کے دن میں ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں جو کوئی اپنی نیک جائز حاجت لے کر بیٹھا ہے، مولا کریم مجھ سمیت ہم سب کی نیک جائز حاجات کو غیبی خزانوں سے پورا فرما۔ تیری مرضی کے بغیر پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ آج بے روزگاروں کو روزگار، بے اولادوں کو اولاد، بے گھروں کو اپنا گھر اور قرض داروں کو قرض سے نجات عطا فرما۔ مولا کریم ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو بخش دے، ہمیں دنیا و آخرت میں آسانی عطا فرما۔ اللہ کریم تو دلوں کے راز جاننے والی ذات ہے۔ آج تیرے در سے خالی نہیں اٹھنا، ہم تجھ سے مانگتے ہیں آج ہماری ہر حاجت کو پورا فرما۔ آمین آمین آمین۔ جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ ناظرین، اسلام اس قدر خوبصورت دین ہے کہ اس پر اگر عمل کیا جائے تو نہ صرف زندگی بلکہ آخرت بھی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ ہمارے خلفائے راشدین کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، جنہیں اپنا کر ہم دین اور و دنیا میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر جلوہ افروز تھے تو انہوں نے نصیحت کرتے ہوئے اعلان کیا کہ میں تم کو اللہ تعالیٰ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ اگر میرے اندر کوئی عیب ہے تو وہ مجھے بتایا جائے۔ یہ اعلان ہوتے ہی ہر طرف شور مچ گیا، آوازیں بلند ہونے لگی۔ اتنے میں ایک آدمی اٹھا اور بولا، یا عمر، آپ کے اندر 2 عیب ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ دمک اٹھا، مسکراتے ہوئے دریافت کیا، بتاؤ وہ کون سی ہیں؟ اس آدمی نے کہا کہ آپ کے پاس 2 قمیض ہیں، آپ ایک قمیض پہنتے ہیں اور دوسری اتارتے ہیں، اور آپ کے سامنے 2 طرح کے کھانے جمع ہوتے ہیں، جبکہ لوگوں کے پاس ایک وقت کبھی میسر نہیں ہوتا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب میں 2 طرح کے کھانوں اور 2 قمیضوں کو ایک ساتھ جمع نہیں کروں گا۔ اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری لمحات تک ایسا ہی کیا۔ یہ تو توکل تھا جس کی آج ہمارے اندر شدت سے کمی ہے۔ اللہ والو، عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ماہ رمضان سے پہلے کسی بھی دن آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ نماز فجر، نماز ظہر، عصر، مغرب، عشاء، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے پڑھ لو۔ وظیفہ نہیں چھوڑنا۔ سب سے پہلے بابد مصلی پر بیٹھ کر آپ نے ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ والو، درود پاک پڑھتے ہی ایک بات توجہ سے سنیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ پہلے ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھتے ہو، لیکن اگر آپ اس عمل کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ ویڈیو کو
स्किप मत कीजिएगा। अब अगर 1 सेकंड की भी वीडियो स्किप की तो आपको फायदा ना होगा। एक एक नुक्ता, एक एक नजर, एक एक बात हम बहुत अहम है, एक एक चीज आपको बताऊंगा। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखनी है। सिर्फ वजीफे का तरीका बताऊं, कोई फालतू बात नहीं करूंगा। अल्लाह वाला दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने फौरी तौर पर अपनी आंखें को बंद कर लेना है। आंखों को बंद करते ही तवज्जो और ध्यान से अपने मकसद की नियत करनी है। आप रिज़्क, दौलत, कामयाबी, कर्ज, निजात, मनपसंद रिश्ता, शादी, जो कोई आपकी हाजत है, जो कोई आपका मकसद है, जिसको जो चाहिए, आपको जो नामुमकिन लगता है वो भी मांगोगे तो मिल जाएगा। सिर्फ अपने मकसद की नियत लाजमी कीजिएगा। मकसद की नियत करते ही आपने एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, एक बार बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ते ही आपने अपने आंखों को बंद कर लेने हैं, पूरी तवज्जो के साथ अपने मकसद को ज़हन में रखते हुए, क्योंकि आज जिस मकसद को आप अपने ज़हन में रखेंगे वो मकसद वजीफा पढ़ते दौरान पूरा हो जाएगा। और ये वजीफा वाकई मुसल्ला छोड़ने से पहले तकदीर बदल कर रख देता है। नहीं यकीन तो वजीफा पढ़ लो। पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है, माह रमज़ान से पहले किसी भी दिन पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है, अल्लाह ताला की पाकी बयान करनी है और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है। आपने सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह को पढ़ना है। सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुबहान अल्लाह। शबान के महीने में किसी भी दिन कब जब कोई बंदा रब की तारीफ बयान करता है और सुबहान अल्लाह पढ़ता है तो अर्श इलाही पर बैठा रब इतना राजी होता है कि अर्श रहमत, बरकतें, फरिश्ते लेकर जमीन पर आ जाते हैं। और जब अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता है तो रब का शुक्र अदा करता है। मेरा रब फरमाता है कि मैं राजी हूं, जा इस बंदे की हर हाजत को पूरा कर दो। अल्लाह वाले ये वजीफा बेहद आजमूदा है, बेहद ताकतवर है। मैं किस अल्फाज में कहूँ कि आज रब से जो भी मांगोगे मिल जाएगा। सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक बार हो गया, सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 2 बार हो गया, सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 3 बार हो गया। इसी तरह से आपने सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह को सिर्फ 30 बार पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है? 30 बार पढ़ना है। कैसे पढ़ना है ये भी बता चुका हूं। अब सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह को हाथ की उंगलियों पर 30 बार पढ़ने में मेरा नहीं ख्याल के 30 सेकंड से भी ज्यादा का वक्त लगेगा। और मैं बता चुका हूं कि मुकम्मल वजीफा सिर्फ 1 मिनट का है। आपने 30 सेकंड में जब सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह को 30 बार पढ़ लेना है। जैसे ही आप सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे हो, दिल में रब करीम से जो भी मांगेंगे मुसल्ला छोड़ने से पहले मिलेगा। आज रब से वो मांगना जो आपको लगता है कि मिल नहीं सकता। कई सालों की रुकी हुई दुआएं, कई सालों के वो मकासद जो कई सालों से पूरे नहीं हो रहे, आज 30 बार सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने से कबूल व मंजूर हो जाएंगे। अब सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते ही फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा एक ऐसा वजीफा है कि जिसने फकीरी को बादशाही में बदल दिया, जिसने तंगदस्तियों को, गुर्बत के मारों को देखा, दुखियारियों को, डिप्रेशन के शिकार लोगों को, जो हर वक्त सोच में पड़े रहते हैं, जो मरना पसंद करते हैं, ऐसे लोगों को नाकामी से निकाल कर, मायूसी से निकाल कर, बेरोजगारी, बे औलादी, बेहद परेशानियों से निकाल कर कामयाबी के रास्ते पर गामजन किया। वो वजीफा क्या है? वो रब का एक नाम अल्लाहु समद है। अल्लाहु समद, अल्लाहु समद, अल्लाहु समद। जब पुकारा जाता है, जब कोई बंदा अल्लाहु समद पढ़ता है तो फकीरी बादशाही में बदल जाती है, बिगड़े काम संवर जाते हैं, परेशानियां और मायूसियां आपसे दूर भाग जाती हैं। अगर आप भी अपने घर के तमाम मसाइल का हल, बेसुकूनी का, बेबरकती का, परेशानियों का, रुकावटों का, बंदिशों का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा चाहते हैं तो आज के दिन अल्लाहु समद, अल्लाहु समद, अल्लाहु समद को भी पढ़ कर देखिएगा। आपने सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के बाद अल्लाहु समद को बताए गए तरीके से सिर्फ 11 बार पढ़ना है। मैं बार बार कह रहा हूं, तवज्जो कीजिएगा, एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत अहम है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आखिर में देखिएगा। 1 मिनट का टोटल वजीफा है। मेरे बताने में वक्त लग रहा है, अल्लाहु समद पढ़ने की देर है। मेरा रब अपनी बेनियाजी से इतना नवाजेगा कि आपके पास खजाने छोटे पड़ जाएंगे, आपके पास संभालने को जगह नहीं रहेगी। मेरा रब इतना छप्पड़ फाड़ कर अता फरमाएगा कि अगर आप भी छप्पड़ फाड़ कर झोलियां भरना चाहते हैं, अगर आप भी अपने घर में मौजूद औलाद को, नस्लों को अरबपति बनाना चाहते हैं तो आज के दिन चलते फिरते सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पहले नंबर पर
30 بار پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر اللہ صمد پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے وہ بتا چکا ہوں۔ اب اللہ صمد کو 11 بار پڑھتے ہی اب تیسرا اور آخری وظیفہ، جو اس وظیفے کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے۔ آپ یقین کیجئے وظائف چھوٹے چھوٹے بتا رہا ہوں، ہر کوئی جانتا ہے اور بتا بھی رہا ہوں، جو آپ کو پہلے سے آسانی سے یاد ہے۔ اللہ والو، اللہ صمد کے بعد تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اپنی آنکھوں کو بند کیے ہوئے یوں محسوس کیجئے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم، آپ رب کے بارگاہ میں موجود ہیں، شعبان کے مہینے میں رب کے سامنے جھولی پھیلا کر مانگ رہے ہیں، میرے رب آپ کو سب کچھ عطا فرمائے گا۔ تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، آپ نے سورۃ الطٰہٰ پڑھنی ہے، ایک بار پڑھ لیا کریں۔ اس سورت کا نام ہے سورۃ الطٰہٰ، حروف مقطعات میں سے اس سورت کا نام ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان الفاظ کے معنی بتایا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو نہیں بتایا۔ زمین و آسمان کی پیدائش سے ہزاروں سال پہلے اس سورت کی یعنی سورۃ الطٰہٰ، سورۃ یاسین کی تلاوت اللہ پاک نے خود فرمائی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دلی تمنا تھی کہ میرا ہر امتی کے سینے میں سورۃ یاسین اور سورۃ طٰہٰ ہو، تو اگر آپ نے اللہ کا ولی یعنی اللہ کا دوست بننا ہے تو سورۃ الطٰہٰ کی تلاوت لازمی کرنی ہے۔ اس سورت کو پڑھیں اور اللہ کے ولیوں میں شامل ہو جائیں، اپنے گھر کو اللہ کی رحمتوں برکتوں سے اور اللہ کے نور سے بھر دیں۔ اس کے فوراً بعد آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہاتھوں کی انگلیوں پر 11 بار پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ ایک ایک بات یاد رکھیے گا، توجہ کیجئے، آج کے دن سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ صمد اور سورۃ الطٰہٰ، اس کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا جو وظیفہ بتایا ہے، جس ترتیب سے بتایا ہے، کس طرح پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کی ہے۔ نہ آپ نے کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے، لاپرواہی کی، جلد بازی کی تو وظیفہ کا کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ اور دوسری طرف اگر بتائے گئے طریقے سے ترتیب اور تعداد میں یہ وظیفہ پڑھ لیا تو میں یقین کامل سے کہتا ہوں کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی۔ میرا رب اتنا نوازے گا کہ لوگ پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے۔ لوگ کیوں پوچھنے پر مجبور ہوں گے؟ کیونکہ یہ وظیفہ پڑھتے ہی فوراً حاجات پوری ہو جاتی ہیں، فوری رزق اور دولت کے مالک بن جاؤ گے، فوراً غیب سے ہر مسئلے کا حل ہو جائے گا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل شروع کرنے میں پڑھا تھا۔ وظیفہ مکمل ہو چکا، اب دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجئے۔ بعض اوقات گناہوں کی پکڑ سے وظیفہ ضائع ہوتا ہے، آپ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر کے رب کو ایک بار رب کریم سے سجدے کی حالت میں جو بھی مانگیں گے، سر اٹھانے سے پہلے ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ یقین نہیں آتا؟ 1 منٹ کا وظیفہ پڑھ کر دیکھیے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اے اللہ ہمیں رمضان المبارک تک سلامت پہنچا دے اور رمضان کو ہمارے لیے رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ یا اللہ ہمارے دل کو اخلاص عطا فرما، میری نیتوں کو پاک صاف کر دے اور مجھے رمضان میں وہ عبادت نصیب فرما جو تو قبول فرما لے، آمین۔ اے اللہ رمضان آنے سے پہلے ہی میرے تمام چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما دے، میرے دل کو بوجھ سے آزاد کر دے اور مجھے نئی شروعات کی توفیق عطا فرما، آمین۔ رمضان کو میرے لیے قرآن سے سچی محبت کا مہینہ بنا دے، میرے دل کو اس کے نور سے بھر دے اور مجھے اس پر عمل کرنے والا بنا دے، آمین۔ مجھے رمضان میں سستی، غفلت اور نفس کے فریب سے بچا لے اور مجھے عبادت میں ثابت قدم رکھ، آمین۔ یا اللہ رمضان آنے سے پہلے ہی مجھے اس کا ادب اور اس کی قدر اور اس کی برکتیں نصیب فرما دے، میرا رمضان قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ مجھے اپنی نیک تمناؤں میں یہ ضرور یاد رکھیے گا، اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔